یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک ولی کے ذکر کے لیے ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک سنیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے مقدس بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے مقدس بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے مقدس بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہو گئی، لیکن اللہ فرماتا ہے کبھی بھول کر نفرت نہ کرنا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہ ہوگا جس کو وہ وحدہ لا شریک بھی مانے، اپنا حق بھی مانے، عبادت کے لائق بھی مانے، خدا بھی مانے اور کہے کہ میں اس سے جنگ کر سکتا ہوں۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے انسان کے پاس جاؤ اور اگر پوچھو کیا تم اپنے خدا سے جنگ کر سکتے ہو تو وہ کہے گا نا نا، کون سی بات آپ نے کر دیا۔ خدا سے بھلا جس کو میں عبادت کا لائق سمجھتا ہوں، جس کی پرستش کرتا ہوں، جس کی پوجا کرتا ہوں، جس کی عبادت کرتا ہوں، اس سے میں جنگ کیسے کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، میرا جو برگزیدہ بندہ ہے اس سے محبت کرو۔ اگر محبت نہیں کرتے ہو تو من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ اور یہ ایک ولی کی محبت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جہاں سے میں جمعہ میں بیان کو ختم کیا تھا، آج وہی سنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد آپ علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہے، لوگوں سے دریافت کیا، پوچھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جایا جائے۔ کسی نے کہا سمرقند جائے، کسی نے کہا بخارا جائے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر لوگ پوچھیں کہ علم حاصل سب سے بہترین کہاں تعلیم دی جاتی ہے تو لوگ دو چار جگہوں کے نام بتائیں گے، جہاں آپ کو پسند وہاں چلے جائیں۔ آپ علم مکمل طور سے جب حاصل کر لیے، ذرا غور سے سنیں، علم حاصل کرنے کے بعد آپ پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس سے پتا چلتا ہے علم چاہے جتنا بھی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، عالم ہو، دنیاوی علم میں ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چاہے وہ کسی بھی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہو، کسی بھی عہدے پہ فائز ہو، علم حاصل کر لیا، اگر اس کے بعد اس کو کامل ہونا ہے تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کامیابی کی دہلیز پہ پہنچنا ہے تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ورنہ خواجہ معین الدین چشتی آپ کے ابا و اجداد سب ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ بھی حافظہ، والد بھی حافظ، عالم بھی، عالمہ بھی، پورے خاندان میں سب ایک سے ایک ولی اللہ گزرے ہیں۔ لیکن علم تو حاصل کر لیے، وہ بھی جان رہے تھے کہ اگر مقصد منزل تک کے پہنچنا ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد پیر و مرشد کا دامن پکڑنا ہوگا۔ آپ پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ خواجہ عثمان ہارونی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی جو خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی جو ہے آپ کو ایک حجرہ عبادت کے لیے دے دیتے ہیں، آپ اسی حجرے میں عبادت کرتے ہیں۔ آپ کچھ دن تک یہ عبادت کیے۔ عبادت کرنے کے بعد خواجہ عثمان
गया है। ख्वाजा उस्मान हारूनी कह रहे हैं अपनी आंखों को बंद करो और अपनी दो उंगली को इस तरीके से ख्वाजा उस्मान हारूनी लगाते हैं और कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन देखो कहां तक के देख रहे हो। देखते हैं तो कहते हैं ये पीरो मुर्शिद मैं आसमान की तरफ देख रहा हूं तो आसमान पूरा दिख रहा है, जमीन की तरफ देख रहा हूं तो जमीन दिख रही है। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं अभी तेरा वज़ाइफ मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तुम मुकम्मल तौर से फाइज नहीं हुए हो, अभी तुम मुकम्मल तौर से नहीं बन पाए हो, अभी मुकम्मल वज़ाइफ जाओ फिर से वज़ाइफ करो। फिर से अपने कमरे में जाते हैं, वज़ाइफ करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन तक के वज़ाइफ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आते हैं और कहते हैं हुजूर आपने जो जो वज़ाइफ बताया था मैंने वो वज़ाइफ को कर लिया है। फिर तो उंगली को उसके आंखों के पास लगाते हैं। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं अपनी आंखों को बंद करो, जरा गौर करो दोस्तों अल्लाह के वलियों की ताकत क्या है। फिर से आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं हुजूर जमीन के तरफ देख रहा हूं तो सात तबकात जमीन के जो है वो दिख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा हूं तो सातों आसमान भी दिख रहा है। फिर से ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं अभी मुकम्मल तेरा वज़ाइफ नहीं हुआ है, फिर से जाओ वज़ाइफ करो। फिर से वज़ाइफ करना शुरू कर देते हैं, अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत भी करते हैं। याद रखो इल्म चाहे कितना भी हासिल कर लो, जब तक के एक कामिल मुर्शिद की खिदमत नहीं कर सकते तब तक के ना ही दुनिया संवरेगी ना ही आखिरत संवरेगी। सुभान अल्लाह बेशक हक है। फिर से वज़ाइफ शुरू कर देते हैं। वज़ाइफ करने के बाद फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास आते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी फिर अपनी दो उंगली को लगाते हैं, कहते हैं कि मोइनुद्दीन अब देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर से अपनी आंखों को बंद करते हैं और आंखें बंद करते हैं, जमीन की तरफ देखते हैं, कहते हैं हुजूर सातों जमीन के अलावा ताकुसरा जो जमीन की सबसे आखिरी हिस्सा, जमीन का जो सबसे लास्ट पोजीशन, जमीन के सबसे नीचे के तबका जो है ताकुसरा वो दिख रहा है। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं आसमान की तरफ देखो। जब आसमान की तरफ अपनी नजरों को करते याद रखे आप खोल करके नहीं देख रहे हैं, आंखों को बंद करके देख रहे हैं। आसमान की तरफ जब देखते हैं तो आसमान की तरफ देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं हुजूर आसमान की तरफ देख रहा हूं तो सातों आसमान के अलावा अल्लाह का मारिफत भी नजर आ रहा है, अल्लाह के मारिफत को भी देख रहा हूं। जैसे ही अल्लाह के मारिफत को देख रहा हूं कहते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं अब तेरा वज़ाइफ मुकम्मल हो गया, अब यहाँ से तुम सफर करते हुए मदीना तैयबा को जाओ और हुजूर जहाँ ड्यूटी लगा दिए वही ड्यूटी पे चले जाओ। अब देखिए हुजूर हमारे ऊपर कितना करम किए हैं, हमारे नबी हमारे ऊपर कितना करम किए, कितना करम किए। वहां से आते हैं मदीना तैयबा में, आने के बाद हाजिरी लगाते हैं, आवाज आती है कब्र अनवर से मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। जितने भी मोइनुद्दीन थे सब के सब वहां आ गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नहीं आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं मैं कहीं इतना छोटा हुजूर इतने बड़े मुझको कैसे बुला सकते हैं, इतने बड़े होते हुए भी अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। सब मोइनुद्दीन आ गए सिवाय ख्वाजा मोइनुद्दीन के। कब्र अनवर से फिर से आवाज आती है मोइनुद्दीन अजमेरी को बुलाओ, मोइनुद्दीन संजरी को बुलाओ। जैसे ही बुलावा आना का याद रखो, जब कोई शख्स किसी से इश्क करे मोहब्बत करे उससे अगर मुलाकात का शर्फ याद हो जाए तो फिर खुशी का क्या ठिकाना।
حضور قبر انور سے نکل کر کے معین الدین کو گلے سے لگا لیتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں، اور گلے سے لگانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ پر اتنا احسان کیا کہ آپ کو اور ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے سنجر میں پیدا ہوئے، بغداد علم حاصل کیے، اور خواجہ اسماعیل ہارونی کے پاس معرفت کی پڑھائی لی۔ اس کے بعد میں مدینہ طیبہ گئے، وہاں سے بھیجا جا رہا ہے سرزمین ہندوستان۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت کرتا ہوں، میں آپ کے بغیر ہندوستان میں کیسے رہ جاؤں گا، ہندوستان میں آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ جیسے یہ کہنا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معین الدین تم جاؤ ہندوستان، سویرے سویرے مدینے کی ہوا ہندوستان جایا کرے گی، سویرے سویرے مدینے کی ہوا ہندوستان جایا کرے گی، سویرے اٹھ کر کے تھوڑا سا ٹہل لینا، مدینے کی ہوا آئے گی۔ آج بھی صبح کو اٹھ کر کے آپ ٹہل کر کے دیکھیں، مدینے کی ہوا آتی ہے، ہر مرض سے شفا لاتی ہے۔ کوئی بھی مرض ہو جائے ڈاکٹر کا صبح اٹھ کر کے ٹہلو، مرض ختم ہو جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اب تو گفتگو شروع بھی کیا تھا۔ خیر پورا مہینہ بھی باقی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں اس سے آگے پھر کہیں بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ اس سے آگے میں بیان کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے علم و عمل کو برکت عطا فرمائے، تمام کے حاضرین کو اللہ رب العزت قبول عطا فرمائے، تمام کے نیک و جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔